سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کورونا وائرس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دے رہے تھے اور اس کے بارے میں بتایا گیا، اس کے جو بھی مسائل ہیں، سائنس سمٹمس ہیں، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، سب چیزوں کے بارے میں بتایا۔ لیکن کچھ ہم آپ کو علاج کے بارے میں بھی بتانا چاہیں گے۔ اگر آپ علاج کی بات کریں تو بدقسمتی سے کورونا وائرس کی بیماری میں اینٹی بائیوٹکس ادویہ قطعاً مفید ثابت نہیں ہو رہی۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ وائرس جو ہے یہ RNA وائرس ہے، اور یہ RNA وائرس ہو یا DNA وائرس ہو، ہمارے سیلز جو ہیں، ہمارے پوری باڈی کے جتنے بھی ٹریلینز اینڈ ٹریلین سیلز ہیں، سب میں یعنی کہ DNA اور RNA موجود ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے فوری طور پر کوئی بھی ایسی اینٹی وائرل ڈرگ نہیں بنائی جا سکتی جو کہ RNA اور DNA کو تباہ کرے۔ سب سے مشکل یہی ہے۔ تو اینٹی وائرل ڈرگس کی بہت کم تعداد ہے، اور بہت ہی کم تعداد، بہت سلیکٹو تعداد ہیں جو کہ کچھ وائرس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو ابھی تک تو اس کے لیے جو ہے اینٹی وائرل کوئی ڈرگ سامنے نہیں آئی ہے۔ تو صرف اینٹی بائیوٹک کا سہارا لینا چاہیں تو یہ اور بھی مسائل کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ جسم کے اندر جو ہے نا نارمل فلورا ہوتے ہیں۔ نارمل فلورا جو ہے وہ آرگنزم کہلاتے ہیں، وہ بیکٹیریا کہلاتے ہیں جو آپ کے جسم کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر ان کے کام مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر آنتوں میں جو نارمل فلورا ہوتے ہیں وہ غذائیت کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کو بالکل اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ خون میں شامل ہو سکے۔ اگر بے تحاشا تعداد میں اینٹی بائیوٹک استعمال کی جائے یا وہ استعمال کیا جائے گا تو وہ نارمل فلورا جو ہیں، جو آپ کے ہیلپ فل ہیں، وہ مر جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ جو ہے نا خطرناک قسم کے بیکٹیریا جو ہے نا وہاں پر جگہ لے لیتے ہیں۔ نارمل فلورا جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بیکٹیریا کو جسم میں داخل نہیں ہونے دیتے، وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے وائرل ڈیزیز کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال کی تو اس سے فائدے ہونے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک جو ہے استعمال نہ کی جائے، بلکہ جو سادہ طریقے ہیں کہ آئسولیشن ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا خاص طور پر علیحدہ رکھنا ہے، گرم سوپ وغیرہ اور جو ہے لکوڈ وغیرہ جو ہے وہ لیے جائیں، اور اس کے علاوہ اپنی غذائیت کی طرف توجہ دیں، کیونکہ وائرس انفیکشن جو ہے نا وہ جو ہے ملٹیپلائی جب کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جسم کے جو وائٹ سیل ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے انسٹرکشنز جو ہیں وہاں تک پہنچتی ہیں، وہ پلازما سیلز تک پہنچتی ہیں، اور پلازما سیلز وغیرہ جو ہیں اور دوسرے سیلز جو ہے نا وائٹ سیلز جو ہیں وہ جو ہے ایک سبسٹنس بناتے ہیں جسے کہتے ہیں انٹرفیرون، اور وہ انٹرفیرون جو ہے نا وائرس کی ریپلیکیشن کو سٹاپ کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو اس وائرس کوئی انفیکشن ہو تو اپنی ڈائٹ میں پروٹین کی جو ہے تعداد جو ہے نا زیادہ کریں، خاص طور پر انڈوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جیسے غریب گھرانے ہیں تو انڈے تو سب سے سستی غذا ہے، اور سب سے سستی غذا ہے، اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ کا عنصر بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کی قیمت کو دیکھیں، جیسے پاکستان میں اگر 1 کلو یعنی 1 درجن انڈے تقریباً 1 کلو سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ تقریباً جو ہے نا 80 روپے، 90 روپے، 100 روپے میں مل جاتے ہیں، جبکہ دالیں بھی یعنی کہ تقریباً 150، 200، 250 روپے کلو ملتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اپنی غذائیت میں شامل کریں، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو انڈوں کے ذریعے یعنی کہ 2 انڈے بوائل کر کے استعمال کر لینے چاہیے، تاکہ آپ کی جو ہے پروٹین کی غذائیت پوری ہو سکے۔ انڈوں کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس میں سارے معدنیات، وٹامنس وغیرہ جو ایک زندہ چیز کو بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ سارے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر یہ غذا آپ لیں گے اور اپنے یعنی کہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہتر ہوگا کہ جلد سے جلد جو ہے نا ٹھیک ہو سکیں گے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا ویکسین بھی دریافت ہو جائے،
اور ویکسین کی تیاری کے لیے پہلے تو زمانہ ایسا تھا کہ جس میں 10 سال 15 سال لگ جاتے تھے، مگر آج کل کی ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کو مؤثر ویکسین لانے میں بھی تقریباً جو ہے نا 1 سال کا عرصہ تو درکار ہے ہی ہے. تو فوری طور پر تو یہ ویکسین اویلیبل نہیں ہوگی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ اور اس سے دور رکھ کر اپنی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو بیمار نہ ہونے دیں. اور ایسے افراد جن کو یعنی کہ وہ پازیٹیو آ چکا ہے اور ان کے اندر کوئی سائن سمٹم نہیں ہے تو وہ ایز اے کیریئر ہو جاتے ہیں اور وہ دوسروں کو انفیکشن پھیلا سکتے ہیں. تو اگر جن لوگوں میں یہ پازیٹیو آ جائے وہ حد الامکان اپنے ایسی چیزوں پہ خاص طور پر جو کہ جیسے اگر گروسری وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا کچھ اس قسم کے ریسٹورنٹ وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی خاص طور پر جو ہے نا وہ وائرس پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں. اس طرح کے جو ہاسپٹل کے افراد ہیں، ہاسپٹل کے جو ورکر ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اگر وہ پازیٹیو آ جائیں تو وہ بھی وائرس پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں. تو ان کو بہرحال ہر لیول تک یعنی کہ جب تک وہ نگیٹو نہ ہو جائیں، جب تک ان کے ٹیسٹ نگیٹو نہ ہو جائیں، جب تک یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کیریئر سمجھ کے اپنے آپ کو دور رکھیں. جیسے ہم نے پچھلے مضمون میں بھی آپ کو بتایا کہ اگر دانتوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو جس میں فزیشین یا سرجن جو ہے نا انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اگر فزیشین یا سرجن اگر بالکل قریب ہے آپ کے اس میں، یا ڈینٹل سرجن بالکل آپ کے منہ کے قریب کام کر رہا ہے تو سانس کے ذریعے بھی یعنی کہ وہ جو ہے وائرس جو ہے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں. جو بیسک طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے وہ اس کو سمجھ کر، سائنٹیفک چیزوں کو سمجھ کر اپنے آپ کی حفاظت کریں. انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل 10 سالوں سے یعنی کہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہے اور ہر ٹاپک پر ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جس میں احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں. تو آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سمپلی یعنی کہ ICSP 94 لکھیں اور اردو لکھ دیں تو اس میں ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور جو بھی پلے لسٹ میں جا کے آپ جس سبجیکٹ کو دیکھنا چاہیں وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہوگی، اور وہ سن کر اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بیماریوں سے بچائیں اور محفوظ رہیں.